الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرفان بھائی نے یہی گزارش کی اور ان کی فرمائش ہے کہ یہاں پہ ہم شعور کا تعارف جو ہے نا وہ تھوڑا سا دیں، جس ادارے کے تحت ہم کام کر رہے ہیں۔ اچھا، اب جو ہم کام کر رہے ہیں وہ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ یہ دور جو ہے وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا ہے، اور اس وقت جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ معلومات لوگوں کی ہتھیلی پہ آ چکی ہیں، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ گلوبلائزیشن بہت زیادہ تیزی سے ہوئی ہے۔ اور گلوبلائزیشن کا مطلب یہ کہ مختلف تہذیبیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں۔ ایسے ہی ایک شخص تھا جو پہلے کہیں بیٹھ کر بات کرتا تھا، لوگ اس کی بات سنا کرتے تھے، ارد گرد جمع ہو جاتے تھے، چند لوگوں کا حلقہ ہوتا تھا، اس حلقے میں وہ بات گردش کرتی تھی، لوگ سمجھتے تھے، بات کرتے تھے، بحث مباحثے کرتے تھے۔ اب وہ شخص جو ہے وہ ایک نئی پبلک اسپیس میں آ گیا ہے، اور وہ نئی جو پبلک اسپیس بنی ہے وہ نئی پبلک اسپیس انٹرنیٹ کے ذریعے پیدا ہوئی، اور انٹرنیٹ نے ایک ایسی پبلک اسپیس بنا دی ہے جس کا دائرہ کار جو ہے وہ بہت، تو جو پبلک اسپیس کریٹ ہوئی ہے یہ ایک ایسی پبلک اسپیس کریٹ ہوئی ہے جو آج سے پہلے کبھی دنیا کے اندر موجود نہیں تھی، جس کی وجہ سے اب نظریات جو ہے وہ امریکہ سے چلتے ہیں تو انہیں سیکنڈز اور منٹس لگتے ہیں، وہ پاکستان اور افریقہ اور فار ایسٹ اور ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں۔ تو دائرہ کار جو ہے وہ لوگوں کے انفرادی نظریات کا اجتماعی سطح پر امپیکٹ کرنا شروع ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے عام جو لوگ ہیں ان کے نظریات جو ہیں وہ ڈگمگانا شروع ہو جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے اس کی؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم مسلمان ہیں لیکن شعوری طور پر ہم نے سمجھ کر چیزوں کو جو ہے وہ سیکھ کر سمجھ کر ایمان لاتے تو ہمارے لیے ان چیزوں سے مطلب کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، یہ نظریات آتے تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں تھی۔ لیکن مجموعی طور پہ یہ ہوا کہ جو 78 سال کا ہمارا جو تعلیمی نظام ہے، اس تعلیمی نظام کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ مسلمانوں کے بنیادی عقائد میں انہیں مضبوط کرتا اور انہیں اسلام سے ایسے متعارف کراتا کہ وہ اسلام کے داعی بنتے، بجائے اس کے کہ ہم داعی بنے۔ اب ہماری اکثریت جو ہے وہ ایسے نظریات کو جب دیکھتی ہے اور وہ نظریات سامنے آتے ہیں تو وہ ان سے متاثر بھی ہو جاتے ہیں، یعنی باطل نظریات کی بات کر رہا ہوں، اور جو ان سے متاثر ہوتے ہیں بلکہ اپنے عقیدے اور اپنے ایمان کے بارے میں جو ہے ان کی رائے جو ہے متزلزل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اب اس ایسی صورتحال میں جبکہ یہ معاملہ بڑھے گا اور کم ہونے کا تو نہیں ہے، مطلب آپ یہ کہیں کہ بھائی بچے جو ہے نا وہ انٹرنیٹ یوز نہ کریں، یہ بولنے میں تو بہت اچھا لگتا ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن کیا پریکٹیکلی یہ پاسبل ہے؟ تو نہیں ہو رہا، یہ کسی سے بھی نہیں ہو رہا۔ پہلے میں نے ایک جگہ محفل ہو رہی تھی، علماء کی محفل تھی، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ میں سے کون کون ہے جو غلام احمد پرویز کو جانتا ہے؟ تو چند لوگوں نے، 2-4 لوگوں نے جو ہے وہ ہاتھ اٹھا کے بتایا کہ ہاں بھائی ہم جو ہے نا وہ جانتے ہیں غلام احمد پرویز کو۔ اتنا بڑا مجمع تھا اور اس مجمع میں کوئی 3-4 لوگوں نے جو ہے نا وہ کہا کہ ہم جانتے ہیں غلام احمد پرویز کو۔ تو پھر میں نے اس سے کہا کہ بھائی غلام احمد پرویز کی تصویر کس کس نے دیکھی ہے یا اس کی شکل کون کون جانتا ہے؟ تو پھر مجھے ایک آدمی مشکل سے نظر آیا جس نے کہا کہ میں غلام احمد پرویز کو اس کی شکل سے پہچانتا ہوں۔ اور جب میں نے کہا کہ اب آپ یہ بتائیے کہ آپ جو ہے وہ آج کے دور میں اٹھنے والے جو دوسرے فتنے ہیں اس میں سے مثال کے طور پر آپ یہ بتائیں کہ غامدی کو کون کون جانتا ہے؟ سب نے ہاتھ اٹھایا۔ آپ نے سب نے دیکھا ہے اس کو؟ اس نے کہا دیکھا ہے۔ کیونکہ وہ اب مین اسٹریم میڈیا پر اور سوشل میڈیا پر آسانی سے دستیاب ہے اور وہ ہر کسی کی موبائل فون کے اندر جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ تو پہلے یہ موبائل جو تھیں، یہ غامدی کی موبائل بھی یہ پہلے ان کی اپنی مجلس تک محدود تھیں، لیکن اب یہ اتر کر ایک عامی تک پہنچ چکی ہیں۔ ہم پہلے علماء کی محفل میں بیٹھتے تھے تو بہت سارے موضوعات کے بارے میں علماء یہ کہتے تھے بھئی یہ خاصوں کی بات ہے، یہ علماء کی بات ہے، یہ عوام کی بات نہیں ہے۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ ساری چیزیں جو ہے اس میں کوئی کیٹیگرائز نہیں ہو رہا ہے، ایک چپڑاسی ہو، ایک بالکل ان پڑھ ہو، یا چاہے کوئی پی ایچ ڈی ہو، بہت بڑا عالم تخصص کا استاد ہو،
سب کے پاس جو ہے انفارمیشن جو ہے وہ برابر دستیاب ہے. تو ایسی صورت میں ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم لوگوں میں اس شعور کو بیدار کریں، مسلمانوں میں، کہ ہمیں اب ایک بار پھر سے شعوری طور پر اسلام کو قبول کرنے کی ضرورت ہے. تو اس کے لیے ہمیں عقائد کو بھی سیکھنا ہوگا، اپنے معاملات کو بھی سیکھنا ہوگا، اسلام کے تقاضوں کو بھی سیکھنا ہوگا. اور یہ جو انٹرنیٹ کے ذریعے ایک طوفان ہے جو نظریات کا، فلسفوں کا اور عقائد کا، جو مختلف باطل چیزیں آ رہی ہیں، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ان دلائل کو بھی ہمیں، ہمارے اسٹوڈنٹس کو، ہمارے بچوں کو، ایک ایک مسلمان کو جو ہے وہ جاننا ہوگا. اگر وہ نہیں جانیں گے تو وہ اس طرح جو ہے وہ گمراہیت کی طرف جو ہے چلے جائیں گے. کم از کم جو ہے وہ بنیادی چیزیں جو ہیں وہ سب کو پتہ ہونی چاہیے. اب یہ شعور ایسے وقت میں ہم پیدا کرنے جا رہے ہیں جبکہ دو چیزیں سامنے ہیں. ایک ہے خواہشات نفس اور دوسری ہے علم. دیکھیں، معلومات ایک الگ چیز ہوتی ہے، علم ایک الگ چیز ہے. اب ہو کیا رہا ہے کہ جو چیزیں وہاں سے آ رہی ہیں، یعنی دنیا بھر سے جو چیزیں پھیل رہی ہیں، باطل نظریات جو پھیل رہے ہیں، اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں. وہ یا تو نظریات کی صورت میں آتے ہیں، آپ کے عقیدے کو ہٹ کر رہے ہوتے ہیں، یا وہ خواہشات نفس کی صورت میں آ رہے ہوتے ہیں. پاکستان جیسا ملک جہاں پر خواندگی بھی کم ہے اور علمی رجحان بھی بہت زیادہ کم ہے، تو یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ یہاں پر 98% گمراہی جو ہے وہ خواہشات نفس کی صورت میں آتی ہے. اور اس کو جو ہے وہ امریکن کہتے ہیں پاپولر کلچر، یعنی کہ وہاں کا جو ادب ہوتا ہے، لٹریچر ہوتا ہے، فلم ہوتا ہے، ڈرامہ ہوتا ہے، اور گانے ہوتے ہیں، جو بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، برانڈز ہوتے ہیں، فیشن ہوتا ہے، کپڑے ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں، یہ کہتے ہیں کہ پاپولر کلچر ہے ہمارا. ہمارے یہاں پر جب یہ چیزیں آتی ہیں تو یہ خواہشات نفس بن کر آ رہی ہوتی ہیں، اور ہر انسان جو ہے وہ انہیں حاصل کرنے، ان کی تگ و دو کرنے میں لگ جاتا ہے. اور ایسی صورت میں وہ چیزیں اپنے پیچھے ایک اپنا عقیدہ، نظریہ، اپنی مابعد الطبیعات رکھتی ہیں. تو جب ہم ان چیزوں کے حصول اور ان کو حاصل کر کے ان کو جب برتنا شروع کرتے ہیں تو ہمارے نظریات میں اور ہمارے عقائد میں بھی تبدیلی آنا خود بخود شروع ہو جاتی ہے، جس کا ہمیں شعور بھی نہیں ہوتا، جس کا ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. اور اس طرح آہستہ 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 جو ہے وہ ہم دین کے بنیادی جو تقاضے ہیں ان سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں، دین کی بنیادی جو عقائد ہیں ان سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں. تو اس وجہ سے ہم نے سوچا کہ ہم جو ہے وہ کوشش کریں کہ اس ڈسکورس کو شروع کیا جائے، اور معاشرے کے اندر اور ہماری جو علمی مجالس ہیں، جو ہمارے علماء ہیں، کیونکہ اب تک یہ ہو رہا تھا کہ ہمارے علماء اپنے مخصوص مسائل کے اندر جو ہے وہ گفتگو کر رہے تھے اور لوگوں کو جو ہے انہی مسائل کے بارے میں بتا رہے تھے. لیکن اب بات بہت آگے بڑھ گئی ہے، اس لیے یہ ضروری ہے کہ اب محفلوں کے موضوع جو ہے وہ تبدیل ہوں. ضرورت اس بات کی ہے کہ اب جو ہے وہ علماء کے عنوان تبدیل ہوں تاکہ عوام تک جو ہے یہ بنیادی معلومات پہنچیں، وہ ان فتنوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکیں، اپنے عقائد کی، اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں، اور اسلام کے طریقہ کار پر چلنے کے لیے انہیں ایک نظریاتی فریم ورک جو ہے وہ دستیاب ہو. اس کے بغیر جو ہے نا آگے نہیں بڑھے گی. اس میں جیسے آج ہماری محفل ہے، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو بہانے پیدا کرتی ہیں. جیسے آج کی محفل ہے، جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ عرس مبارک کی محفل ہے. اب یہ ایک بہانہ ہے کہ ہم یہاں بیٹھے اور ان بزرگوں نے جو دین کی خدمت کی اس کا تذکرے کے ساتھ ساتھ ہم آج کی جو ہمارے سامنے موجودہ جو چیلنجز ہیں ان کو سیکھیں، ان کو سمجھیں. یہ وہ موقع پیدا کرتی ہے. دوسرا یہ کہ ہمارے پاس کچھ کانکریٹ ایگزامپلز ہونی چاہیے کہ انہوں نے کیسے عمل کیا، اور یہی ہمیں قرآن نے بھی بتایا کہ آپ کو ان لوگوں کے پیچھے چلنا ہے. اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ مجھے ہدایت دے، مجھے چلا کن کے راستے پر، صراط مستقیم پہ چلا، کن کے انعمت علیہم، جن پر تیرا انعام ہوا، تو انعام والے لوگوں کے راستے پہ چلنا. تو یہ جیسے موقع بنتے ہیں نا، ان موقعوں میں ہم ان کی شخصیات سے یہ بھی سیکھتے ہیں کہ ہمیں چلنا کیسے، اور پھر ساتھ ساتھ ہمیں اب موضوعات کو بدل کر آج کے جو موجودہ جدید چیلنجز ہیں ان کی طرف آنا ہے. اور خواہشات نفس اس وقت کا سب سے بڑا جو ہے نا وہ باطل نظریہ بن گیا ہے، کیونکہ ہر شخص اس کے پیچھے ہے. اور اسی کے بارے میں قرآن نے بھی بتایا تھا. ہم سمجھتے ہیں کہ بت تو صرف جو ہے نا وہ مٹی کا ہوتا ہے، پتھر کا ہوتا ہے،
یا لوگ جو ہے وہ چیزوں کی پوجا کرتے ہیں, ان کی عبادت کرتے ہیں, اور کوئی بت نہیں ہوتا. نہیں, قرآن نے ایک اور بتایا تھا, افرأیتم, کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اس نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیا. یعنی کہ نفس کو بھی اپنا خدا بنایا جاتا ہے جب آپ ٹوٹل سرنڈر, یعنی کہ آپ جو ہے وہ اپنا سر تسلیم خم جو ہے وہ اپنی خواہش کے سامنے کرتے ہیں, تو گویا کہ آپ نے اپنے نفس کو جو ہے وہ خدا بنا لیا. خدا کے حکم کا انکار کر دیا, خدا کے حکم کو چھوڑا, دین کے تقاضوں کو چھوڑا, اور اپنے نفس پر عمل کے لیے اپنی نفس کی خواہش چاہے وہ جائز ہے ناجائز اس کو پورا کرنے کی طرف گئے, تو اس طرح جو ہے وہ آپ نے اسے اپنا خدا بنا لیا. تو اس وقت یہ صورتحال ہے. تو بس یہ مختصر سا تعارف ہے. شعور کے تحت ہم اس طرح کے, ہم نے بھی انٹرنیٹ کا سہارا لیا. اب بعض لوگ کہیں گے کہ بھائی آپ جو ہے نا وہ انٹرنیٹ غلط ہے تو آپ انٹرنیٹ پہ, تو یہ ایک ہتھیار کے طور پہ ہم استعمال کر رہے ہیں. حالانکہ یہ ہمارا جو ہے نا وہ میدان نہیں ہے. ہمارا میدان جو ہے مسلمانوں کا جو ہے, تبلیغ کا جو میدان ہے وہ مسجد اور منبر ہے, وہ صالحین کی صحبت ہے, وہ علماء کی صحبت ہے, وہ وہی رہے گا. لیکن چونکہ اب وہاں سے لوگوں کو میگنیٹ کر کے لانا ہے, لوگوں کو قریب کرنا ہے, تو ایسے بطور ہتھیار استعمال کر رہے ہیں. تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ میں سے جو نہیں دیکھتا ہے وہ بھی اسے دیکھے. ہاں, جو انٹرنیٹ یوز کرتا ہے تو پھر خدا کے لیے کوئی اچھی چیز استعمال کر لیں, اور جو ہم نے چینل بنا دیا ہے شعور کے نام سے تو اس چینل پہ دیکھ لیا کریں. ہم کوئی اچھی بات کر لیتے ہیں وہاں پہ تو وہ سن لیا کریں. اگر آپ نہیں سنتے, اگر آپ نہیں دیکھتے, تو خدا کے لیے آپ اس طرف بالکل بھی مت جائیے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں دین سیکھنے کا ذوق اور شوق عطا فرمائے. جزاک